ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت دیر سے شام ہی سے آپ نبی کی نعت سن رہے ہیں، حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نعت خواہ حضرات نعتیں پڑھ رہے تھے، گویا کہ یہ حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے تھے اور آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے، وہ صحابی کی سنت ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی سنت ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ کہیں پہ یہ نہیں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی نے نعت پڑھی ہے، لیکن الحمدللہ نبی نے وعد و نصیحت فرمائی۔ اس لیے تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت دیر سے شام ہی سے آپ نبی کی نعت سن رہے ہیں، حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نعت خواہ حضرات نعتیں پڑھ رہے تھے، گویا کہ یہ حضرت حسان کی سنت ادا کر رہے تھے اور آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے، وہ صحابی کی سنت ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی سنت ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ کہیں پہ یہ نہیں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی نے نعت پڑھی ہے، لیکن الحمدللہ نبی نے وعد و نصیحت فرمائی۔ اس لیے تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں شام سے نقابت کر رہے ہیں حافظ، مگر ایک کو دفعہ نہیں کہا کہ کھانے کا انتظام۔ مجھ سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا کم سے کم وقت ہو سکے حاصل کو لے، ورنہ یہ اعلان ہی نہیں کیے ہوتے، جیسے شام سے نہیں اعلان کیے تھے اس وقت بھی نہیں اعلان کرتے، تو اس لیے ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے، زیادہ پلاؤ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے اور نہ آپ کے پیٹ کو تکلیف پہنچنے دیں گے۔ تھوڑا سا اطمینان رکھیے کہ صاحب بچوں نے فون کیا، دعوت دی، بڑی محبت مجھ سے کرتے تھے، بالکل اپنا چھوٹا بھائی تصور کرتے تھے، بہت مانتے تھے،
ان کا اور یہی وجہ ہے کہ اتفاق ہے کہ ان کے جنازہ میں بھی میری شرکت، انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے سالانہ فاتحہ کراتے ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ پہنچانا ثواب، ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب تو ثواب پہنچانا ہے۔ ثواب پہنچے گا کس طریقہ سے؟ ہم آپ کو ایک پیغام دے کے جائیں گے، ثواب کیسے پہنچے گا؟ صرف ان علماء کو بلا دینے سے، میلاد کی محفل سجا دینے سے کمال محبت یہ ہے کہ صاحب باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹا ایصال ثواب کے لیے تیار ہو تو وہ خود بھی اس میں شامل ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے گا تو اکثریت آپ کو ملے گی کہ صاحب یہ تو سالانہ فاتحہ ہے، تیجا کے دن بیٹا نہیں بیٹھ پاتا، مدرسے کا بچہ آئے گا وہی پڑھے گا، لگتا ہے کہ جائیداد اسی کو ملے گی۔ میری بات کچھ تلخ ہوگی، آج سخت ہوگی، لیکن مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں لوگ بن گئے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صاحب تیجا کے دن گھر کے لوگوں کو فرصت نہیں ملتی، انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، اور صاحب اگر قرآن خوانی کرے گا تو مدرسہ کا بچہ، ثواب کے ایصال ثواب کرے گا تو مدرسہ کا بچہ زیادہ سے زیادہ نام لکھ کے دے دیں گے، بابا کا یہ نام ہے، امی کا یہ نام ہے، بھائی کا یہ نام ہے، خاندان کے افراد کا یہ نام ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کا دیجئے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں جس باپ نے بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد، بڑی تکدور کے بعد صاحب اس کی پرورش کی ہے، شاندار مکان بنا کے دیا، شاندار دکان بنا کے دیا، شاندار جائیداد حاصل کر کے دیا، اور بیٹا کا حال یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد انتظار کرے کہ مدرسہ کا بچہ آ کے قرآن پڑھے۔ نہیں پیارے، ہم یہ آپ کو پیغام دیں گے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو چاہے وہ تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، 6 ماہی ہو، 7 ماہی ہو، سالانہ ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرو تاکہ آپ کے باپ کی روح خوش ہو جائے اور آپ کے ترقی کی دعا کرتا رہے۔ آج ہمارے اندر بڑی کمیاں، بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہمیں تو یقین ہے ابھی ارشد نوری صاحب کلام سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا اعلیٰ حضرت، اور اتفاق ہے کہ ماں حشمت صاحب شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ کلام اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میرے بستی کا کمال ہے، میری بستی کا کمال ہے، اس لیے کہ سرکار محبہ نے فرمائش کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ کوئی ایسا کلام پیش کیجیے جس میں کئی زبان ایک جگہ ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب اس کلام کو لکھا تو عربی بھی ہے، ہندی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، 4 زبان کو اکٹھا کر کے اعلیٰ حضرت نے آج اسی لیے مقطع میں لکھا ہے کہ پرخام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ، محبہ سے احبہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ارشاد محبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پہ آ جانا۔ وہ کلام پیش کر رہے تھے، اور اس کلام کے بارے میں تو اپنے ہیں، غیر بھی جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، جو اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، قسم خدا کی وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کی بخشش ہوگی تو اسی کلام کی بنیاد سے۔ ہم تو فرض کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب کمال ہے کہ نہ مان کر کے بھی کم سے کم یہ تو ضرور مان رہا ہے کہ اس کلام کی بنیاد پہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اور بخشش کا جہاں تک سوال ہے تو اعلیٰ حضرت تو ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے شہدائے مصطفیٰ ہیں، ایسے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نعت کوئی بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر کے نہیں لکھا، موقع دیکھا، جیسے جس انداز میں کبھی کوئی واقعہ سامنے سے گزرا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت بولتے جا رہے ہیں اور ان کے چاہنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔
ایک ایک وقت میں کئی کئی نعتیں اعلیٰ حضرت نے لکھا دی ہیں اور طرف لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھاتے جا رہے ہیں اور وہ بولتے جا رہے ہیں. تب تو کسی نے کہا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ اے اعلیٰ حضرت اے امام محمد رضا ایسا کیجئے نا کہ صاحب نان پارا والے کے لیے کچھ تاریخی جملے اور کچھ اشعار پیش کر دیجئے تاکہ انعام و اکرام آپ کو مل جائے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مد اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, کروں مد اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں, میرا دین پارے نہ نہیں. میں نان پاروی کے مدھو سرائی کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو اپنے آقا کی مدھو سرائی کے لیے آیا ہوں, ان کے مدھو سرائی کرتا ہوں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی محبت تھی اور اعلیٰ حضرت ہی کے اس کے موقع سے مصرع طرح دیا گیا تھا. جو صفی بھائی کے کلام کو یہ پیش کر رہے تھے وہ وہی مصرع طرح دیا گیا تھا کہ کیا ہے وہ ایک اشارہ آپ بیڑا پار ہو جائے, اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت ہی کے عرس کے موقع سے جو مشاعرہ ہوتا ہے اس مشاعرے میں یہ مصرع طرح دیا گیا تھا. شفیع بھائی میں وہاں تو نہیں گئے لیکن انہوں نے کلام ضرور لکھ دیا, اس لیے کہ صاحب یہ محبت تھی نبی سے, اس لیے کہ نعت اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اجمل سلطان بندی نے کہا ہے کہ نعت شہیدی کا لکھنا نہیں آتا, نعت شہیدی کا لکھنا نہیں آتا, لفظ ہو تو ایمان کے جانے کا خطر ہے. اگر ذرا سا نبی کی شان کو بڑھا دیا تو ایمان چلا جائے گا اور اگر گھٹا دیا تب بھی ایمان چلا جائے گا. اس لیے اجمل نے کہا کہ نعت کا لکھنا آسان نہیں ہے, لیکن شفیع بھائی نے مکمل ایک کتاب نہیں کئی کتابیں نعت کی لکھی ہیں انہوں نے. اور صاحب یہ محبت کا تقاضا تھا جو عشق رسول ان کے سینے میں موجودن تھا, جس کی بنیاد پہ انہوں نے قلم کو حرکت دیا اور کاغذ پہ اس کو لکھتے چلے گئے. یہ عشق ہی تھا, تو وہ عشق پیدا کرنا چاہیے, وہ محبت ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کوئی عمل اچھا نہیں تھا, لیکن کم سے کم یہی کم ہے, یہی کم ہے بخشش کے لیے کہ نبی کی نعت زندگی بھر لکھتے رہے اور پڑھتے رہے. یہی کم ہے, یہی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. اس لیے کہ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. شفیع یقیناً یہ کہیں گے پروردگار کچھ نہیں لیکن تیرے محبوب کی نعت میں نے لکھی ہے, تیرے محبوب کی تعریف و توصیف کی ہے. اور یقین جانیے کہ صاحب جب کوئی کسی کی تعریف کرتا, کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے تو بنانے والا خوش ہو جاتا ہے. تو رب نے اپنے محبوب کو بے مثال نبی بنا کر بھیجا, بے مثال رسول بنا کر بھیجا, نبیوں کا امام بنا کر بھیجا, رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا. اور جب بھیجا تو اس سے آنے والے رسول کی جب ہم تعریف کریں گے تو خدا کی رحمت جھومتی نظر آئے گی اور رب فرمائے گا میرا بندہ تو گنہگار ضرور ہے لیکن میرے نبی کی مدھو سرائی تو کر رہا ہے, میرے محبوب کی مدھو سرائی کر رہا ہے, کیا اسی کے بدلے میں تیری خطائیں. اس لیے اس نظریے کے تحت ہم کہتے ہیں کہ یقیناً پروردگار عالم صاحب اس نعت نبی لکھنے کے سب کے یقیناً شفیع بھائی کی مغفرت ہو, لیکن درجوں کی بلندی کے مراتب کی بلندی کے یہ ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جاتی ہے. اب لڑکے یہ نہ سوچیں کہ ابا کی مغفرت ہو گئی ہوگی تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں, درجوں کی بلندی بھی تو چاہیے, مراتب کی بلندی بھی تو چاہیے. وہ اس بنیاد پہ آپ کرتے رہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صاحب ان کے لیے, لیکن خود بھی کوشش کیجئے کہ کچھ پڑھ کر کے کلمہ درود بڑی محبت مجھ سے کرتے تھے, بالکل اپنا چھوٹا بھائی تصور کرتے تھے, بہت مانتے تھے ان کا. اور یہی وجہ ہے کہ اتفاق ہے کہ ان کے جنازہ میں بھی میری شرکت ہوئی. انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا, ان کے بچے سالانہ فاتحہ کراتے ہیں,
ایصال ثواب کیا ہے؟